السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل AS اعظمی آفیشیل۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم تعارف کرانے والے ہیں ایک کتاب کا۔ یہ کتاب ایک ایسی شخصیت پر تصنیف کی گئی ہے جن کا شہرہ اور چرچا اعظم گڑھ جونپور اور آس پاس کے علاقوں ہی میں نہیں تھا، بلکہ ہندوستان اور بیرون ہند میں ان کی علمی چھاپ رہی ہے۔ اس شخصیت کا اسم گرامی مفتی محمد حنیف صاحب جونپوری علیہ الرحمہ ہے۔ مفتی محمد حنیف صاحب سن 1917 عیسوی کو جمدہا ضلع جونپور میں پیدا ہوئے اور 2014 عیسوی کو مدرسہ دارالابرار جوما پھولپور میں وفات پائی۔ آپ کے انتقال کے بعد بے شمار حضرات نے اپنے اپنے مضامین کو قلم بند کیا تھا، مگر آپ پر مستقل طور پر کوئی کتاب اب تک منظر عام پر نہیں آئی ہے۔ ایک نئی کتاب منظر عام پر آئی ہے جس کے مصنف ہیں مولانا ابن الحسن صاحب قاسمی۔ مولانا ابن الحسن صاحب قاسمی اکتوبر 2008 عیسوی سے مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، ساتھ ہی قلم سے اپنا مضبوط تعلق قائم کیے ہوئے ہیں۔ ان کی کئی کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ آئندہ ویڈیوز کے اندر ہم اس کا تعارف انشاءاللہ کرائیں گے۔ سر دست آپ کی یہ کتاب جس کا ہم آج تعارف کرانے جا رہے ہیں وہ مفتی محمد حنیف جونپوری حیات و آثار ہے۔ کتاب 520 صفحات پر مشتمل ہے، مدرسہ بیت العلوم سے حاصل کی جا سکتی ہے، نہایت عمدہ اور اعلیٰ اوراق پر مزین ہے۔ یہ کتاب کیسے تصنیف کی گئی، اس کے تصنیف کرنے کے کیا عزائم بنے اور یہ کتاب کس کی تحریک پر منظر عام پر آئی ہے، ان سارے سوالوں کا جواب مصنف نے اپنی بات میں عرض کر دیا ہے۔ اتنا جان لینا ضروری ہے کہ یہ کتاب مفتی محمد حنیف صاحب جونپوری کے ایک خاص شاگرد مولانا مفتی حمدہ صاحب گورکھپوری کی تحریک پر منظر عام پر آئی ہے۔ یہ کتاب 9 سال کے بعد منظر عام پر آئی ہے، لیکن مفتی صاحب کے حیات و خدمات اور ان کے تمام مقالات اور ان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو احاطہ کرتی ہے۔ کتاب بنیادی طور پر 5 ابواب پر مشتمل ہے، جس کا تذکرہ مصنف نے خود اپنی زبان کے اندر کیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یہ کتاب 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ پہلے باب میں حضرت مفتی صاحب کی حیات، خدمات، فقہی بصیرت، علمی رسوخ، فقہ فتاوی سے مناسبت، خلفاء مجازین اور تصنیف و تعالیف کا تعارف کرایا گیا ہے۔ دوسرے باب کے اندر آپ کے فقہی مقالات اور مکاتیب کو جمع کیا گیا ہے۔ تیسرے باب کے اندر ان تمام چیزوں کو جمع کیا گیا ہے جو آپ نے کئی دوسری جگہوں پر تصنیف کیے تھے یا دوسرے مقالات تھے جو آپ کے بکھرے ہوئے مقالات تھے۔ چوتھے باب میں آپ کے خطبات ہیں۔ یہ خطبات دراصل مصنف ہی کے مرتب کیے ہوئے ہیں، چونکہ خطبات پرانے انداز پر تھے۔ مصنف نے اس میں کافی عرق ریزی، جانفشانی اور دیداوری سے کام لیا ہے اور نہایت اعلیٰ قسم کا مرتب کیا ہے۔ 5ویں باب میں حضرت مفتی صاحب کے تلامذہ کے مضامین کو شامل کیا گیا ہے جو مفتی صاحب کے انتقال کے بعد لکھے گئے تھے۔ تو یہ کتاب جو ہے بہت ہی عمدہ اہمیت کی حامل ہے۔ مفتی صاحب سے تعلق رکھنے والے جو حضرات ہیں وہ اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ کتاب مدرسہ اسلامیہ عربیہ بیت العلوم سے حاصل کی جا سکتی ہے، مصنف سے رابطہ کیا جا سکتا ہے، ساتھ ہی یہ کتاب مصطفیٰ لائبریری گبڑوا مہاراج گنج سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس لیے اس کتاب کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں اور مفتی صاحب کے حالات، کمالات، ان کی خدمات کے بارے میں جانیں۔ جو حضرات اس کتاب کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ڈسکرپشن میں ان کا نمبر دے دیا جاتا ہے، آپ ان سے رابطہ کر کے کتاب حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔